اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ، آج سارا تلنگانہ انتخابی ماحول سے گزر رہا ہے۔ تمام اقوام بڑے تجسس کی حالت میں ہیں کہ ووٹ کس کو دیں، ووٹ دینا کس کو بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے مسلمان کمیونٹی بھی بڑے تجسس کے ساتھ سوچ و فکر افکار میں مصروف ہے کہ ووٹ ہم کس کو دیں۔ عزیزان محترم، ہم جس جمہوری ماحول میں رہتے ہیں، جمہوریت کی خوبی یہ ہے کہ 5 سال میں ایک بار آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مقدر سنوار سکیں۔ ایسے لیڈرز کو، ایسے قائدین کو، ایسے امیدواروں کو آپ اپنے ووٹ کے ذریعے جتائیں جو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں جا کر آپ کے مفادات، قوم کے مفادات کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام، اچھے سے اچھے اسکیمات روبہ عمل لائیں، اچھے سے اچھے قوانین بنائیں، جس سے آپ کی تحفظ، آپ کا، آپ کے مذہب کا، آپ کی کمیونٹی کا اور عوام کا، آپ کے ملک کا تحفظ ہو سکے۔ عزیزان محترم، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب اسلام، الحمدللہ یہ وہ مذہب ہے جو زندگی کے تمام شعبہ حیات میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کو تدفین ہونے تک کے تمام امور ہمارے مذہب میں بتائی گئی ہیں، یہاں تک کہ چپل کیسا پہننا، کپڑے کیسا پہننا، کنگھی کیسا کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے امور جو انسانی زندگی کے بیسک ضروریات ہیں، ان تمام امور کو اسلام نے بحسن بہترین طریقے سے بتا دیا ہے، اور ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون بنایا گیا ہے کہ کس کو کس انداز میں کیا جائے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسلام میں ڈسکس کیا گیا تو کیا ووٹ جیسی بڑی قیمتی اور اہمیت والی چیز کو کیا اسلام امت مسلمہ کو رہنمائی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک اسلام امت مسلمہ کو ووٹ کے معاملے میں بھی ہمیشہ رہنمائی کرتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ان اوراق سے، ان ابواب سے، ان موضوعات سے ہماری نظریں اوجھل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ عزیزان محترم، ووٹ ایک امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ ووٹ کے معنی ہیں امانت، تاکہ وہ امانت اہل امانت تک پہنچ جائے۔ ووٹ کے معنی گواہی میں بھی آتے ہیں۔ ووٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ امانت، دیانت اور حکومت کے امور چلانے کی باصلاحیت لوگوں کو منتخب کریں۔ تو ان حالات میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، تو ہم کو جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، 5 سال میں ایک بار ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے، تو اس بہترین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ملک کے مفادات میں، قوم کے مفادات میں، اپنی آنے والی نسل کی مفادات میں اس بہترین حق کا، اس بہترین امانت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف سے ذہن ہٹاتے ہوئے تھوڑے سے روپیوں کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ووٹ جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے سوالات کو سن کر کہ ووٹ کسے دیں گے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ ووٹ اسے دیں گے جس سے میرے ذاتی مفادات منسلک ہوں، جو میرے برے وقت میں کام آئے۔ عزیزان محترم،
جو شخص آپ کا کام کرے اور آپ اس کو ووٹ دیں تو یہ امانت کہاں ہوئی؟ یہ تو رشوت ہوئی ہے۔ وہ شخص آپ کا کام کر رہا ہے، اس کے عوض میں آپ ووٹ دے رہے ہیں، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ ووٹ تو مستقبل بنانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم اس کو دیں گے جو جیت رہا ہے۔ بڑا عجیب سوال ہے، جیتنے والے کو ووٹ دیا جائے گا؟ عزیزان محترم، پھر تو ووٹ کہاں ہوا؟ جیتنے والے کو ووٹ دینے کا معنی یہ ہے کہ جوا کھیل رہے ہیں آپ، یعنی جو جیت رہا ہے اس پہ جوا لگایا جاتا ہے۔ پھر یہ الیکشن، انتخابات، ووٹ والی بات ہی کہاں رہی ہے؟ یہ تو جوا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، اسلام فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ اے لوگوں، امانتیں اہل امانت تک دے دو، پہنچا دو۔ تو اب آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اہل امانت دار ہیں ان تک اپنی امانتوں کو منتقل کرو۔ جو مذہب، جو خدا آپ کو وضو کے پانی کے خطروں کا حساب لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ احادیث میں آیا ہے کہ اگر آپ وضو کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو بروز حشر اس کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جس مذہب میں وضو کے پانی کے خطروں کا حساب لیا جا رہا ہے، اس مذہب میں کیا آپ کے ووٹ کے استعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ سمجھو، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کئی خداؤں کے ماننے والے ایک ہو رہے ہیں، ووٹ کی اہمیت کو جان رہے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے نہ ووٹ کی اہمیت سے واقف ہیں، نہ ووٹ کی اہمیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اہمیت کو جانتے ہوئے، ووٹ کی اہمیت کو جانے کمیونٹی کے تناظر میں، اپنے ذاتی تناظر میں نہیں۔ ذاتی تناظر میں اللہ تعالیٰ رب الکریم ہے، وہ ہمارے لیے بہترین اسباب بنائے گا۔ جو کام ہمارے مقدر میں لکھ چکا ہے وہ ہونے والا ہے۔ لیکن ووٹ جو دے رہے ہیں آپ، کمیونٹی کے تناظر میں دیجئے کہ کس کو دینے سے کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیا ہماری نسلوں کو کون بہتر راہ کی طرف لے چل سکتا ہے۔ ان تناظر میں ووٹ کو دینا چاہیے۔ ووٹ ایک سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 140 میں فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ عزیزان محترم، ووٹ ایک گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بنایا، گواہی دی، اور وہ اسے چھپا رہا ہے۔ جو لوگ ووٹ ڈالنے سے کتراتے ہیں، جو لوگ ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن مجید میں ظالم کہہ رہا ہے۔ بچو، اسی لیے ہم ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے 70 سال میں ہر فیلڈ میں، چاہے وہ سیاسی تناسب ہو، چاہے معاشی تناسب ہو، چاہے ایجوکیشنلی ہو، چاہے اکنامیکلی ہو، ہر میدان میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم نے ووٹ کی طاقت کو پہچانا نہیں۔ 5 سال میں ایک بار ووٹ کی طاقت آپ کو دی جاتی ہے، اور آپ اس طاقت کو اپنے ذاتی مفادات کے تناظر میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں عزیز دوستو، اپنے ذاتی مفادات کو بازی رکھیے، رکھ کر ووٹ کو نہ دولت کے معاملات میں دیکھا جائے، نہ ووٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے تناظر میں دیکھا جائے، ووٹ کو نہ برادری و تعلقات کی بنیاد پر دیکھا جائے، ووٹ کو کمیونٹی کے تعلق سے دیکھا جائے کہ ہماری قوم، ملک، مذہب کس کو ووٹ دینے سے محفوظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مذہب میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان کی تائید کر رہے ہیں؟ ان سب تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر کے معصوم بچوں کی طرف، ان کے چہروں پر دیکھیں کہ میرا ووٹ ان کے مستقبل کو سنوارنے جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں تو بھلے جا کر جو نااہل شخص ہے اس کو ووٹ دیں۔ میں نہیں کہتا کسی کو ووٹ دیں، آپ الحمدللہ باشعور ہیں، آپ بڑے شعور کے ساتھ اچھا اور برا جانتے ہیں۔ مارکیٹ سے ترکاری خریدتے ہیں، ٹماٹر خریدتے ہیں، اور کوئی ترکاری خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھی ہے یا نہیں ہے، خراب ہے یا بری ہے۔ ایک مٹی کا گھڑا خریدتے ہیں تو 10 بار اس کو دیکھتے ہیں مار کر، جو عارضی طور پر کچھ دن رہنے والا ہے، کچھ مہینے رہنے والا ہے۔ عزیزان محترم، 5 سال تک آپ کا تقدیریں ملک میں آپ کو سنواری جانے والی ہیں، اور آپ اتنی آسانی سے بغیر کسی فیصلہ کیے کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کے، بغیر کسی تفکر کے جا کے ووٹ دے رہے ہیں۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا سیاسی تجربہ رہا ہے کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں پچھلے 5 سال اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی آپ جس
درخت کے جس شاخ پر بیٹھے ہیں کلاڑی سے اسی شاخ کو کٹ کر رہے ہیں. آپ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں اگلے 5 سال تک آپ اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ میرے ووٹ نے دیا ہے, اس شخص نے ملک کا مستقبل بنایا ہے, اس شخص نے میری قوم و ملت کا مستقبل بنایا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے میرے سیاسی تجربے میں کہ ہم نے جس کو ووٹ دیتے ہیں اگلے 5 سال اس کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں, یہ شخص ایسا نہیں. تو پھر ووٹ کس بنیادوں پہ دے رہے ہیں؟ آپ کی فکر اگلے 5 سال طے نہیں کر سکتی ہے؟ بچے کو جب اسکول میں ڈالتے ہیں تو اگلے 10 سال کا مستقبل طے کرتے ہیں آپ کے اسکول میں بچہ کیا پڑھے گا کیا نہیں پڑھے گا. اگلے 5 سال کے لیے آپ اپنا مستقبل طے نہیں کر پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پھر ہمیشہ نوحہ خوانی ہو رہی کہ وہ حکومت ہمیں یہ نہیں دی, یہ حکومت ہم نے یہ کیوں دے گا. کوئی جب تم کو موقع دیا جا رہا ہے وہ موقع آپ ضائع کر دے رہے ہیں. کون کیوں دے گا آپ کو؟ آج وقت ہے جاننے کی, اہمیت ہے. اس اہمیت سے اگر آپ آگاہ نہیں ہوگے تو پھر وہ علامہ اقبال کا وہ شعر, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. عزیزان دوست, عزیزان محترم, اپنی خاطر, اپنی اہل و عیال کی خاطر, قوم و ملت کی خاطر, ملک کی خاطر, ان تمام مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا قیمتی ووٹ بہتر امیدوار کے حق میں, جس کو آپ امانت دار بہتر سمجھتے ہیں, جس کو آپ دیانت دار بہتر سمجھتے ہیں, جس کو اوپر آپ اتنا بھروسہ کر سکیں کہ آپ اپنی گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر کے جا سکیں, جس شخص کے آپ اتنا بھروسہ نہ کر سکیں کہ اس کے گھر کی چابیاں آپ اس کے حوالے نہیں کر سک رہے ہیں, تو ملک کے خزانے کس امید سے آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کاشیانہ اس کے حوالے نہیں کر سکتے تو آپ اپنا ملک اور اپنی قوم, اپنی ملت کس پر بھروسہ کر کے اس کے حوالے کر رہے ہیں؟ سوچئے. پھر اور کچھ ہماری کمیونٹی میں ایک اور طبقہ ہے, بھائی کیوں کسی کو بھی ووٹ دو, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دی ہے, سفارش دی ہے, گواہی دی ہے, اور اس سفارش کو, اس گواہی کو, اس امانت کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی نعمت کو آپ چھوڑ رہے ہیں. جو شخص اللہ کی نعمتوں سے دور کر, اللہ تعالیٰ کے پاس سے نعمتیں چھین لیتا ہے, آپ کے اوپر پھر بدماش قسم کے حکمرانوں کو بٹھا کر آپ کی سرزنش کی جاتی ہے. ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ نساء میں آیت 85, جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. عزیزان محترم, ووٹ ایک سفارش ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, آپ اپنے ملک کے لیے سفارش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہا ہے جو بھلائی کے معاملے میں سفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا, اور جو برائی کے معاملے میں سفارش کرے گا اس میں سے بھی حصہ ملے گا. عزیزان محترم, اگر آپ ووٹ کی سفارش بھلے شخص کے حق میں کرتے ہیں تو اس کا حصہ برابر آپ کو اور آپ کو آنے والی نسلوں کو ملے گا. اگر آپ کسی بری شخص کو دیتے ہیں جس کا ماضی خراب ہو, جس کے تعلق سے آپ جانتے نہیں, جس کی سیاسی حکمت کو آپ جانتے نہیں, جس کے افکار کو آپ پہچانتے نہیں, جس کے مینیفیسٹو کو آپ جانتے نہیں, جو آپ کی کمیونٹی کے تعلق سے جانتا نہیں, اس کے تعلق سے اگر آپ ووٹ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو برائی کے معاملے میں سفارش کرے گا اس سے بھی اس کو حصہ دیا جائے گا. یعنی اگر غلط کریں گے تو غلط ملنے والا ہے, اس کا انتظار کرو. اگر اچھائی کریں گے تو انتظار کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر آپ کو صلہ دینے والا ہے. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے, ووٹ جیسی قیمتی چیز کو آپ ایسے زائل نہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو تقسیم نہ کریں کہ ہم جیتنے والے کو ووٹ دیں گے, جس سے میرے مفادات ہیں اس کو ووٹ دیں گے, جو مجھ کو زیادہ پیسے دے رہا ہے اس کو ووٹ دیں گے. یہ تمام ایک جاہل قوموں کی نشانی ہے. جاہل لوگ بات کرتے ہیں. آپ جائیے تعلیمی یافتہ معاشرے میں جا کر دیکھیے ووٹ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. ووٹ جو شخص اہل ہوتا ہے, جو شخص باصلاحیت ہوتا ہے, جو شخص ایماندار ہوتا ہے, جو شخص آپ کی برادری کا وفادار ہوتا ہے, اس کو ووٹ دیا جاتا ہے. 5 سال آپ ایک غلطی کریں گے تو اس کی سزا 5 سال ملنے والی ہے, آنے والی نسلوں کو ملنے والی ہے. اور کسی سے دانشور سے کسی سے پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دیں, تو دانشور نے ایک ہی جملے میں بات کہی کہ آزمائے ہوئے کو مت آزماؤ.
اس کا کیا مطلب ہے آزمائے ہوئے کو مت آزماؤ؟ یعنی اگر کسی پر آپ نے اعتماد کر ووٹ دیا اور وہ آپ کے اعتمادات پر پورا نہ اترے تو دوبارہ اس کو مت آزماؤ، سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ سوچو سمجھو ہم کو کیا کرنا ہے۔ 4 اشخاص آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کو ووٹ دے دو، ان کو نہیں، کوئی نہیں۔ پوچھو آپ پچھلے 5 سال آپ نے ہم کو کیا دیا، اگلے 5 سال میں آپ ہم کو کیا دیں گے؟ ہماری کمیونٹی کے تعلق سے کیا کیا ہے آپ نے؟ ہماری معیشت کو کتنا مستحکم کیا ہے آپ نے؟ ہماری تعلیمی اداروں کو کتنا مستحکم کیا ہے آپ نے؟ ہماری سیاسی قیادت کو کتنا مستحکم کیا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں کریں گے؟ آپ ہم کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کریں گے؟ نہیں چلے گا ایسا۔ آج ووٹ بینک کے لیے نہیں، ہم تمام مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کمیونٹی کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور نوجوانوں سے میری مخلصانہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں عزیزوں، یہ ووٹ تمہارا مستقبل ہے۔ یہ 200 400 500 1000 2000 یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار تم کسی ہوٹل میں بیٹھ کر آئیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی ایک نشست کی بل نہیں ہوتی ہو، یہ جو سیاستدان جو آج آپ کو دے رہے ہیں، ایک نشست کی بل نہیں ہے آپ کی ہے، اور آپ اتنا بڑا مستقبل آپ کا اور آپ کی نسلوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، بڑی مخلصانہ ادباً گزارش کر رہا ہوں آپ سے، کسی کے مفادات، کسی کے بغیر پریشر کے، قوم و ملت کے مفادات میں آ کر ووٹ کا حق استعمال کریں۔ جس کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ جیتے گا یا ہارے گا۔ جیتنا ہارنا یہ جواریوں کا کام ہے، جو جیتتا ہے اس پہ سٹا لگایا جاتا ہے۔ ہم ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ دے کر جتائیں گے، اس استحکام، اس یقین کے ساتھ ہم کو ووٹ دینا ہے کہ ہمارے ووٹ سے ہم جتائیں گے۔ جیتنے والے کے پیچھے یہ تو جواریوں کا کام ہے۔ ووٹ کو جوے کے طور پہ استعمال مت کیجیے، ووٹ کو رشوت کے طور پہ استعمال مت کیجیے، ووٹ کو گمراہی کے طور پہ استعمال مت کیجیے۔ تو میری ادباً اہلیان محبوب نگر سے گزارش ہے کہ ووٹ جیسی عظیم قیمتی نعمت کو آپ اپنے ملک، شہر اور اپنی کمیونٹی اور اپنے اہل و عیال کے مفادات کے مد نظر استعمال کریں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کو ضائع کریں۔ اور جمعہ کا دن ہے 7 دسمبر، جمعہ کا دن عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کیوں قائم کیا ہے؟ جمعہ کی حکمت کو جانیں کہ ایک جگہ اتحاد کا ثبوت ہو۔ آج 5 سال کے لیے ہم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد ہر شخص پولنگ اسٹیشنز پہ جائے قطاروں کی شکل میں، اور امید کرتا ہوں کہ سارے ہندوستان کو اہلیان محبوب نگر ایک مثال دیں۔ 90% پولنگ ہم کرائیں، 100% پولنگ ہم کرا کر دیں، باشعور قوم ہونے کا مثال دیں۔ جمعہ کے دن صبح سویرے فجر کے بعد سے عبادت سمجھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے امانتیں اہل امانتوں کے سپرد کرو۔ آپ امانت اہل امانت کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کی عمل آوری کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ جتنی دیر آپ پولنگ اسٹیشنز پر کھڑے رہیں گے، وہ بھی اگر اس نیت سے جا رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب اجر دے گا اس کا۔ پولنگ اسٹیشنز پر جائیں، ناشتہ بعد میں کریں، ایک دن بھوکے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم آج تھوڑی دیر اگر بھوکے رہیں گے تو 5 سال بلکہ مستقبل تمہارا پیٹ بھرا ہوا رہے گا، تمہاری نسلوں کا پیٹ بھرا ہوا رہے گا۔ تو جمعہ کے دن آپ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر پولنگ میں کریں، نماز جو ہی پڑھیں فوراً پھر اپنے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف آئیں، آپ ووٹ ڈالیں۔ اپنے آزو بازو عزیز و اقربا اور محلے اور شہر میں ووٹنگ کا پرسنٹیج کہاں پر کم ہو رہا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور ووٹنگ پرسنٹیج کو زیادہ سے زیادہ کرائیں، تاکہ امت مسلمہ کو یہ پتہ چلے کہ اہلیان محبوب نگر باشعور عوام ہے۔ دوسرے اضلاع میں یہ مثال جائے کہ جا کر دیکھو محبوب نگر میں 80% پولنگ ہوئی ہے، 90% پولنگ ہوئی ہے جمعہ کا دن ہوتے ہوئے بھی۔ جمعہ کا بہانہ لے کے کم نہ کرو۔ جمعہ کا بہانہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے شکل میں تم کو 7 دسمبر دیا ہے، اس 7 دسمبر کو استعمال کرو اے مسلمانوں۔ تم کو اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ اگر آپ اس وقت سوتے ہوئے گزار دیں گے تو پھر اگلے 5 سال تم کو اور تمہاری نسلوں کو سونا پڑے گا۔ تھوڑی سی اگر وقت اگر تم گزاریں گے
تو اگر تم کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہماری بڑوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا، آج اس کی اجر ہم کو مل رہا ہے۔ خدا را اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز میں صبح سویرے سے عبادت سمجھ کر کھڑے رہیں، اللہ کے فرمان کی عمل آوری کر رہے ہیں سمجھ کر کھڑے رہیں، اور ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں۔ امانت دار، باصلاحیت، ایماندار اشخاص کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں، اپنی کمیونٹی کے مفادات کے حق میں استعمال کریں۔ بڑی چیزیں بڑی محنت کرنے کے بعد ملتی ہیں، مایوس نہ ہوں۔ کسی بھی کمیونٹی کو کوئی بھی چیز اتنا آسانی سے نہیں ملی، بڑی محنتیں کرنا پڑا۔ آج جو لوگ آپ کے ملک پر حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں۔ 1984 میں ان کے صرف 2 MP تھے پارلیمنٹ کے اندر، آج ان لوگوں نے 30 سال محنت کی، آج 284 ہو چکے ہیں۔ بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، مستقبل آپ کا ہے، مسلمانوں مستقبل تمہارا ہے۔ بس آپ جانیں ووٹ کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک عظیم نعمت کی شکل میں دی ہے۔ اگر یہ نعمت تمہارے پاس نہ ہوتی، یہ تو یقین جانو جانوروں سے برا حال ہوتا ہندوستان میں تمہارا، تم کو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی اہمیت آپ رکھتے ہوئے اس کو جان رہے نہیں، بڑا تعجب ہے۔ تو میری مخلصانہ گزارش ہے تمام بزرگوں سے، خواتین، نوجوانوں سے کہ 7 دسمبر کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پولنگ کروائیں، پورے ہندوستان میں شہر محبوب نگر کو ایک مثالی شہر بنائیں، صحیح شخص کے حق میں ووٹ دیں جس میں آپ کے ملک کے، آپ کے شہر کے، آپ کی کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔